السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچوں، تو آئیے ہم آج پڑھتے ہیں چھٹے کلاس سائنس کے ہم تیسرے پارٹ یعنی تیسرا سبق۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہم ریشو یعنی کپڑے ہم جو خریدتے ہیں کیسے بنتے ہیں، تو آج ہم کپڑے بنانے کے بارے میں سیکھیں گے، یہ کہاں سے آتے ہیں اس کے بارے میں، اور کہاں کہاں کس کس جگہوں میں پائے جاتے ہیں زیادہ، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ تو ریشوں سے کپڑا، سبق کا نام ریشوں سے کپڑے تک، فائبر ٹو فیبرک، یعنی ریشوں سے کپڑے کیسے بنتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ پہیلی اور بجھو نے اپنے اسکول میں منعقد ہونے والے سائنس کوئز مقابلے میں اول انعام حاصل کیا تھا۔ بچوں آپ بھی اول حاصل کریں انعام، اور بہت خوش تھے، اور انہوں نے طے کیا کہ انعام کی رقم سے وہ اپنے والدین کے لیے کپڑے خریدیں۔ ماشاءاللہ، دیکھیں بچوں اچھی سوچ ہے، اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے کپڑے کی بہت زیادہ قسمیں دیکھی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ دکاندار نے بتایا کہ کچھ کپڑے سوتی جبکہ کچھ تالیفی سنتھیٹک یعنی بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے پاس اونی مفلر اور شال بھی تھے۔ وہاں بہت سی ریشمی ساڑیاں بھی تھیں۔ پہلی اور بوجھو کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ انہوں نے ان کپڑوں کو چھو کر دیکھا۔ آخرکار انہوں نے اپنی اونی مفلر اور اپنی سوتی ساڑی خریدی۔ کیا خریدی؟ سوتی ساڑی خریدی۔ کپڑے کی دکان سے واپس آ کر پہلی اور بوجھو نے اپنے اطراف میں پائے جانے والے مختلف قسم کے کپڑوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ جو تو ایسے پتہ لگایا۔ انہوں نے پایا کہ چادر، کمبل، پردے، میز یعنی ٹیبل پوچھنے والا، تولیے اور صافی وغیرہ مختلف قسم کے کپڑوں سے بنے ہوئے تھے، یعنی ان کے گھر میں جو بھی کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں مختلف طریقوں سے مختلف قسم کے تھے۔ ان کے اسکول بیگ اور اناج کے بورے بھی ایک مخصوص قسم کے کپڑے سے بنے تھے۔ انہوں نے ان کی شناخت سوتی، اونی اور تالیفی کپڑوں کی تحت کرنے کی کوشش کی۔ کیا آپ بھی کچھ کپڑوں کی شناخت کر سکتے ہیں؟ بچوں تو آئیے ہم کپڑوں کی شناخت کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ دکان جس میں بوجھو اور پہلی گئے تھے کپڑے کی دکان میں خریدنے۔ کپڑوں کے اقسام، ورائٹی آف فیبرکس۔ پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے، کسی نزدیک درزی کی دکان پر جائیے، سلائی کے بغیر بچی ہوئی قطروں کو جمع کیجیے، یعنی ٹکڑوں کو جمع کیجیے۔ ہر ایک قسم کی قطرن کو چھو کر محسوس کیجیے۔ اب ان کی نشاندہی سوتی، ریشمی اور تالیفی کپڑوں کے تحت کیجیے، اس لیے کہ آپ درزی کی مدد سے لے سکتے ہیں۔ کپڑوں کی قطرن کی تکبیری شکل، ایسا ہوتا ہے بڑے جب فوٹو کھینچ کے کرتے ہیں تو آئیے بچوں، کیا آپ کو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ مختلف قسم کے کپڑے کس چیز سے بنے ہیں؟ جب آپ کسی کپڑے کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک ہی ٹکڑا نظر آتا ہے۔ اب اسے ذرا قریب سے دیکھیے، آپ نے کیا پایا؟ آئیے شکل ہم دو میں دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کپڑا، ملائم ہوتا ہے کپڑا۔ اور دوسرا کام کرنا ہے، کپڑے دیکھنے کے بعد اس قطرن کو منتخب کیجیے جس کی نشاندہی آپ نے عملی کام میں ایک میں سوتی کپڑے کے طور پر کی تھی، یعنی سوتی کپڑوں کے ایک طرف کر لینا ہے۔ اب کنارے پر باہر نکلے ہوئے کسی دھاگے کو تلاش کیجیے اور اسے باہر کھینچیے۔ اگر دھاگے نظر آ رہا ہے تو آپ انہیں کسی پن یا سوئی کی مدد سے بآسانی کھینچیے۔ کپڑے کے قطرن ہوتے ہیں تو سائڈ میں بغل میں نکلے ہوئے رہتے ہیں کپڑے کے دھاگے۔ کپڑے سے کوئی دھاگا یا ریشے کو کھینچنا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کپڑے دھاگے کو ایک ساتھ ملا کر بنائے جاتے ہیں۔ یہ دھاگے کس چیز سے بنے ہوتے ہیں بچوں؟ تو ہم تیسرا کام یہ کریں گے، فائبر یعنی ریشہ۔ تیسرا کام یہ ہے کہ سوتی کپڑے کے کسی ٹکڑے سے ایک دھاگے کا کھینچ کر
باہر نکالیے، اس دھاگے کو میز کے اوپر رکھ دیجئے، اس دھاگے کے ایک سرے کو اپنی انگوٹھی سے دبائیے اور دوسرے کو دھاگے کی لمبائی میں ناخن کی مدد سے کھرچیے جیسے کہ شکل 4 میں دکھایا گیا ہے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس سرے پر یہ دھاگا باریک ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتا ہے؟ تو کپڑے کو پکڑ کر اور دھاگے کو کھینچیں گے، اور دھاگا جب نکل جائے گا اس کو ایک دوسرے کی طرف کھینچیں گے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دھاگے کو باریک لڑیوں میں تقسیم کرنا، دھاگا باریک لڑیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے، اس لیے کمزور ہو جاتا ہے۔ شاید آپ نے اس قسم کا مشاہدہ سوئی میں دھاگے کا ڈالتے ہوئے کیا ہوگا۔ سوئی میں ہم جب دھاگا ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت باریک ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ دھاگے کا سرا کئی باریک سروں میں تقسیم ہو جاتا ہے بچوں۔ اس کی وجہ سے دھاگے کو سوئی میں سے گزار پانا مشکل ہوتا ہے، یعنی اس کا منہ ہوتا ہے الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، یعنی اکٹھا رہتا ہے تب سوئی میں آسانی سے گھس پاتا ہے۔ دھاگے کی یہ مہین ٹکڑے کو ہمیں نظر آتے ہیں، وہ بھی اور باریک دھاگے سے بنے ہوتے ہیں، جنہیں ریشے کہتے ہیں۔ تو ریشے کنہیں کہتے ہیں؟ جو کپڑوں دھاگے کے مہین ٹکڑے سے ہمیں نظر آتے ہیں وہ بھی اور باریک دھاگے سے بنے ہوتے ہیں، یہ کپڑے انہیں ریشے کہلاتے ہیں جس سے بنے ہوتے ہیں۔ کپڑے دھاگے سے بنے ہوتے ہیں اور دھاگے ریشوں سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ ریشے کہاں سے آتے ہیں؟ کپڑا بچوں دھاگے سے بنے رہتے ہیں اور دھاگا ریشوں سے بنے رہتے ہیں۔ ہمیں جو کچھ کپڑے کے ریشے مثلاً کپاس، جوٹ، ریشم اور اون وغیرہ پودوں اور جانوروں سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ قدرتی ریشے ہیں، یعنی نیچرل فائبرز کہلاتے ہیں۔ کپاس اور جب پودوں سے حاصل ہونے والی جوٹ پودوں سے حاصل ہونے والی ریشوں کی مثالیں ہیں۔ ریشم اور اون کے ریشے جانوروں سے حاصل ہوتے ہیں۔ اون بھیڑیا بکری کے روئی سے حاصل ہوتے ہیں بچوں۔ اون کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ بھیڑ اور بکریوں کے روؤں سے، ان کے بالوں سے۔ اسے یاک، اونٹ اور خرگوش کے بالوں سے بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ ریشم کے ریشوں کو ریشم کے کپڑوں کے کوکون سے حاصل ہوتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں؟ ریشم کے کوکون سے ریشم حاصل ہوتے ہیں۔ ہزاروں سال سے صرف قدرتی ریشے ہی کپڑے بنانے کے لیے دستیاب تھے۔ گزشتہ 100 برسوں میں کیمیائی اشیاء سے بھی ریشے بنائے گئے جو کہ کسی نباتاتی یا حیوانی کے ذریعے سے حاصل نہیں کی جاتی ہے، بلکہ یہ تالیفی ریشے یعنی سائنتھیٹک فائبرز کہلاتے ہیں، یعنی کیمیکل ڈال کے اس کو بنایا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سائنتھیٹک فائبر یعنی تالیفی ریشے بچوں۔ پولیسٹر، نائلون اور ایکرائلک تالیفی ریشوں کی کچھ مثالیں ہیں۔ یہ تالیفی ریشے سائنتھیٹک فائبر یعنی پلاسٹک، نائلون اور ایکرائلک۔ آگے پڑھتے ہیں۔ بوجھوں نے میوزیم میں ایک ایسی چیز دیکھی جسے یہاں دکھایا گیا ہے، اسے فوج کی سپاہی پہنتے تھے۔ اور جاننا چاہتا ہے کہ یہ کس قسم کے کپڑے تھے بچوں۔ فوجی جو پہنتے ہیں، لڑنے والے، ان کے الگ ہی کپڑے ہوتے ہیں۔ کچھ نباتاتی ریشے، سم پلانٹس فائبرز، کپاس، جسے یہ ریشے ہوتے ہیں، کپاس یعنی کٹن۔ کیا کچھ اپنے مٹی کے تیل کے لیمپ کی بتی بنائی ہے؟ جیسے ہم دیا جلاتے ہیں تو اس میں بتی جو ڈالتے ہیں کپڑے بنا کے، آپ ان بتیوں کو بنانے کے لیے کس چیز کا استعمال کرتے ہیں بچوں؟ کپاس کے ان ریشوں کا استعمال گدوں، تکیوں اور لحاف وغیرہ میں بھرنے میں کیا جاتا ہے۔ کچھ روئی لیجئے، اسے کھینچیے اور اس کے کنارے کو دیکھیے۔ آپ کیا مشاہدہ کرتے ہیں؟ آپ کو جو چھوٹے اور باریک دھاگے نظر آ رہے ہیں وہ کپاس کے ریشوں سے بنے ہوتے ہیں۔ کپاس ہمیں کہاں جو کھیتی سے ملتی ہے اس سے بنے رہتے ہیں۔ آئیے، یہ روئی کہاں سے آتی ہے؟ اسے کھیتوں میں اگایا جاتا ہے بچوں۔ کپاس کی کھیتی ان علاقوں میں کی جاتی ہے جہاں کی مٹی کالی اور آب و ہوا گرم ہوتی ہے، جیسے مہاراشٹر یا گرم علاقوں میں روئی زیادہ ہوتی ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔
کیا آپ ہمارے ملک کے ان ریاستوں کے نام بتا سکتے ہیں جہاں کپاس کی کھیتی کی جاتی ہے؟ بچوں سرچ کرو، اپنی ممی پاپا سے پوچھو کہاں کپاس کی کھیتی کی جاتی ہے، روئی کی کھیتی۔ کپاس کی پودوں یعنی کٹن بالز پر لگنے والے پھول تقریباً نیبو کے سائز کی ہوتے ہیں، نیبو کے سائز کے ہوتے ہیں۔ پکنے کے بعد یہ بال سے پھٹ جاتے ہیں اور کپاس کے ریشوں میں لپٹے ہوئے بیج نظر آنے لگتے ہیں جب وہ پک جاتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے کپاس کے ایسے کھیت دیکھے ہیں جو کپاس فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ کھیت اس طرح نظر آتے ہیں جیسے کہ برف سے ڈھکے ہوئے، شکل 6 میں جیسے برف سے ڈھکے ہوئے بچوں۔ یہ کپاس کی کھیتی یعنی وہ یہ روئی کی کھیتی، کٹن کی کھیتی، اس سے روئی بنتا ہے۔ کپاس کے پودوں کا کھیت یہ ہے یہ۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ ان بور سے کپاس کو عموماً ہاتھوں کی مدد سے علیحدہ کیا جاتا ہے بچوں۔ ریشوں کو بیجوں سے کنگھی یعنی کمبنگ کے ذریعے، کنگھی جو ہم بال میں کرتے ہیں اسی کے طریقے کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو نبولے نکالنے، گننگ کہتے ہیں۔ نبولے نکالنے کو یعنی کپاس کو کنگھی سے نکالنے کو نبولے نکالنا کہتے ہیں۔ نبولے نکالنے کا کام ہاتھوں کی مدد سے انجام دیا جاتا تھا، آج کل یہ کام مشینوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جو دیکھ سکتے ہیں انٹی چاچی جو کھیتوں میں سے کنگھی کے ذریعے یہ کپاس نکال رہی ہے کنگھی کر کے۔ جوٹ کہاں سے آتا ہے؟ جوٹ کے ریشے جوٹ کے پودوں کے تنے سے حاصل کیا جاتا ہے، جیسے شکل نمبر 8 میں جوت کا پودا نظر آ رہا ہے۔ ان کی کاشت برسات کے دنوں میں کی جاتی ہے۔ ہندوستان میں جوٹ کی کاشت خاص طور سے مغربی بنگال، بہار اور آسام میں کی جاتی ہے۔ تو جوٹ کہاں ملتا ہے؟ مغربی بنگال، بہار اور آسام کی طرف۔ جوٹ کے پودوں کی کٹائی اس وقت کی جاتی ہے جب اس پر پھول آ جاتے ہیں بچوں، جب پھول آ جاتے ہیں تو اس کو پٹائی کی جاتی ہے۔ کاٹنے کے بعد پودوں کو کچھ دنوں کے لیے پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ کیا جوٹ کو کاٹنے کے بعد پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے؟ تنے سڑ جاتے ہیں اور ریشوں کو ہاتھ سے علیحدہ کر لیتے ہیں، جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں۔ روئی سے دھاگا بنانا، یہ روئی سے دھاگے بنانے کی شکل ہے۔ کپڑے بنانے کے لیے ان ریشوں کو پہلے دھاگوں یارن میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس کام کسی طرح انجام دیا جاتا ہے۔ آئیے کپاس کے دھاگوں کی کٹائی کیسے ہوتی ہے کھیتوں سے نکال کے۔ آپ خود کپاس کے دھاگے بنانے کی کوشش کیجئے۔ اسپیننگ کٹن یارن۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے ایک ہاتھ میں تھوڑی سی روئی لیجئے، تھوڑی سی روئی کو اپنے انگوٹھے اور شہادت کے انگلی کے درمیان دبائیے، جیسے یہ کیے ہیں۔ روئی کو لے کے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑنا ہے بچوں۔ اب روئی کو آہستہ آہستہ اینٹتے ہوئے کھینچنا شروع کیجئے۔ شکل کیا آپ دھاگا بنا سکتے ہیں؟ یعنی روئی کو دونوں ہاتھ سے پکڑ کر اس کو راؤنڈ کرتے ہوئے، گھماتے ہوئے کھینچنا ہے۔ ریشوں سے دھاگے کو بنانے کا عمل کتائی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کتائی کس کو کہتے ہیں بچوں؟ ریشوں سے دھاگے بنانے کو کتائی کہتے ہیں۔ اس عمل میں روئی کی گولی سے ریشوں کو کھینچتے ہیں اور اینٹھے جاتے ہیں۔ اس سے ریشے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دھاگے کی تشکیل کرتے ہیں۔ ہاتھ کی تکلئی ہینڈ اسپینڈل کتائی کے لیے استعمال کیا جانے والا ایک سادہ آلہ ہے۔ کون سا آلہ جس سے کٹائی کی جاتی ہے؟ ہاتھ کی تکلئی، جو دھنوش وغیرہ کہا جاتا ہے، روئی کو تھورا جاتا ہے۔ کتائی کے لیے ہاتھ سے چلایا جانے والا ایک اور آلہ بھی جسے چرخہ کہتے ہیں، جو گاندھی جی چلاتے تھے۔ آزادی، مہاتما گاندھی جی، آزادی کی تحریک کے دوران گاندھی جی کے ذریعے چرخے کو بہت شہرت ملی تھی بچوں۔ انہوں نے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی تھی کہ وہ ہاتھ کے کتے ہوئے دھاگوں کو، جو کھادی کہلاتے ہیں، سے بنے کپڑوں کو پہنیں اور برطانوی ملوں میں بنائے گئے درآمد شدہ کپڑوں کا بائیکاٹ کریں۔
खादी की मकबूलियत को बढ़ाने और उसे फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत हिंद ने 1956 में खादी और देही सनात कमीशन कायम की। ये बनाने वाली एक कमेटी कायम की 1956 में कि बाहर देशों का कपड़ा न इस्तेमाल करके अपनी बनाई हुई कपड़ा पहने बच्चों। बड़े पैमाने पर कुताई का काम मशीनों के मदद से अंजाम दिया जाता है। जब ज़्यादा होता है कुताई के बाद धागों का इस्तेमाल कपड़े बनाने में किया जाता है। जैसे चरखा देख सकते हैं बच्चों, चरखा कैसा होता है, ऐसे धागे डाल के घुमाया जाता है। धागे से कपड़े कैसे, पहले धागा बनाया जाता है बच्चों रुई से। धागे से कपड़े बनाने के लिए कई तरीके हैं। कपड़े बनाने के दो खास तरीके बुनाई यानी वीनिंग कहते हैं और नीटिंग यानी नीटिंग कहते हैं। बुनाई और नीटिंग कहते हैं धागे से कपड़े बनाने की। आइए बुनाई कैसे होती है, वीनिंग कैसे होती है। दूसरा अमली काम दो में मुशाहिदा आपने नोट किया होगा कि कपड़ा धागे को दो शीट को एक दूसरे के साथ तरतीब देकर बनाया जाता है। कपड़ा बनाने के लिए धागों के दो शीट को एक दूसरे के साथ तरतीब देने का अमल बुनाई कहलाता है। आइए कागज के कुछ पट्टियों को बुनने की कोशिश करते हैं। पांचवा काम ये करना है कि मुख्तलिफ रंगों के कागज के दो शीट लीजिए। हर एक शीट से 30 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई के मुरब्बा नुमा टुकड़े काट लीजिए। कैसे, छोटा छोटा टुकड़ा 30 सेंटीमीटर के, जो आप स्केल होते हैं उससे उस पर लिखा होगा सेंटीमीटर। आप अब दोनों शीट को निस्फ हिस्सों में मोड़ लीजिए, यानी वो दो शीट ले लेना है और मोड़ लेना है। उनमें से एक शीट पर शक्ल 12 के मुताबिक लाइन खींचिए, आगे देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। और दूसरे शीट पर शक्ल 12 के मुताबिक लाइन खींचिए। दोनों शीटों को इन लाइनों के समेत में काट लीजिए, खोल लीजिए। पट्टियों को एक के बाद दीगर शीट के कटे हुए हिस्सों में बुन लीजिए, जैसा कि शक्ल 12 में है दिखाया गया है। बुनाई के बाद हासिल होने वाली नमूने को शक्ल 12 में दिखाया गया है। कपड़े बनाने के लिए धागे के दो शीट को बिल्कुल उसी अंदाज में बुना जाता है। धागे हमारी कागज के पट्टियों के मुकाबले बहुत बारीक होते हैं। कपड़े की बुनाई का काम करघों लूम्स, जैसे लूम सुने हैं, लूम से कपड़े बुने जाते हैं, में अंजाम दिया जाता है। करघों यानी लूम को या तो हाथों से चलाया जाता है या फिर बिजली से चलाया जाता है बच्चों, जैसे बनारस या और भी जगह बिहार वगैरह में हर जगह किया जाता है। सिर्फ एक धागा का मुसलसल तौर पे खींचता है चला जाता है और कपड़ा उधड़ जाता है। मोजे और दीगर बहुत से कपड़े निटिंग फैब्रिक के बने होते हैं। निटिंग स्वेटर बनने का अमल हाथ और मशीन दोनों के जरिए अंजाम दिया जाता है। तो बच्चों ऐसे लेना है, एक दो 30 सेंटीमीटर के ले लेना है और इस तरीके से एक इस तरफ बिछाना है, देखिए एक इस तरफ बिछाना है और एक ऊपर से ऐसे बिछाना है। ऐसे लूम्स जो मशीनें होते हैं ऐसी बुनी जाती हैं, जैसे ये कागज के बने हुए टुकड़ों को ये बनाए हैं कपड़े की शक्ल में, लेकिन धागे से बनाने वाले कपड़े बहुत ही बारीक होते हैं बच्चों। आप भी बना सकते हैं, जैसे ये आंटी बना रही हैं, एक तरफ इस तरफ से जैसे यहाँ पे है और एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, ऐसे धागे बुनते हैं जैसे स्वेटर बुनते हैं। आप जानते होंगे बच्चों घर में कैसे स्वेटर बुना जाता है। आइए बुनाई निटिंग किसे कहते हैं। क्या आपने देखा कि स्वेटर किस तरह बनाए जाते हैं, बुने जाते हैं। बुनाई के अमल में कपड़ों का एक टुकड़ा बनाने के लिए सिर्फ एक धागे का इस्तेमाल में लाया जाता है। क्या कभी आपने किसी पुराने मोजे से कभी कोई धागा खींचकर बाहर निकाला है?
آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ ویننگ اور نیٹنگ کا استعمال مختلف قسم کے کپڑے بنانے میں کیا جاتا ہے جن سے متعدد قسم کے کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ ویننگ بنائی اور نیٹنگ صرف ایک دھاگا مسلسل طور پہ کھینچتا چلا جاتا ہے اور کپڑا ادھڑتا جاتا ہے۔ موزے اور دیگر بہت سے کپڑے نیٹک فیبرک کے بنے ہوتے ہیں۔ موزے نیٹک فیبرک ہوتے ہیں۔ سویٹر بننے کا عمل ہاتھ اور مشین دونوں کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں سویٹر بننے کا طریقہ۔ آئیے پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ نے ایسے کپڑے دیکھے جو ناریل کے بیرونی حصے پر پائے جانے والے ریشوں سے بنائے گئے ہیں؟ اس قسم کے کپڑوں کا استعمال عام طور سے کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے بچوں؟ رسی بنانے میں یا کپڑوں کے بنانے میں بھی کام آ سکتا ہے۔ ناریل کے جو اوپر کا خلچویہ ہوتا ہے۔ کپڑا بنانے کے مادوں کی تاریخ۔ آئیے ہسٹوری آف کلوتھنگ مٹیریل بنتے ہیں، یہ کب سے بنائے جاتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ کپڑے بنانے کے لیے کون کون سے مادوں کا استعمال کیا کرتے تھے؟ یہ معلوم ہوا ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے جسم کو ڈھکنے کے لیے درختوں کے چھال اور بڑی بڑی پتیوں، جانوروں کے کھال اور فر کا استعمال کرتے تھے۔ جب لوگوں نے زراعتی فرقوں کے شکل میں سکونت اختیار کر لی تو وہ درختوں کے شاخ اور گھاس سے چٹائیاں اور ٹوکریاں بنانے کا استعمال طریقہ سیکھ گئے۔ وائنس جانوروں کے روؤں اور بالوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مروڑ کر لمبے دھاگے بنائے جاتے تھے، ان سے کپڑے بنے جاتے تھے بچوں۔ جیسے روئے کے گولے پھر نبولے کے ذریعے ریشہ بنتا ہے۔ روئی سے بچوں گننگ کر کے ریشہ بنتا ہے، پھر ریشہ کو کتائی کرتے ہیں تو دھاگے بنتے ہیں، اور جب دھاگا بن جائے تو کپڑا ہمارا بنائی کر کے کپڑے بن جاتے ہیں۔ جیسے وہ انٹی اوپر یا بناتی تھی، یا ویسے اون سے سویٹر بناتے ہیں، یا لوم میں کپڑا بننے جاتے ہیں۔ قدیم ہندوستانی لوگ گنگا کے نزدیکی علاقوں میں پیدا ہونے والی کپاس سے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ سن فلاکس بھی ایک ایسا ہی پودا ہے جس سے قدرتی ریشے حاصل ہوتے ہیں۔ کیا فلاکس سن یا سن بچوں؟ قدیم مصر میں دریائے نیل کے آس پاس کپاس اور سن کی کاشت ہوتی تھی اور ان کا استعمال کپڑے بنانے میں کیا جاتا تھا۔ جو مصر عرب علاقوں میں ہے، جو دریائے نیل ہے وہاں پہ مصر میں دریائے نیل ہے، وہاں سن کی کھیتی کی جاتی تھی۔ ان دنوں میں سلائی کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا، سلائی کے بارے میں علم نہیں تھا۔ لوگ کپڑے کو اپنے جسم کے مختلف حصوں پر لپیٹ لیتے تھے۔ ایسے ہی کپڑے کو لپیٹنے کے مختلف طریقے استعمال میں لائے جاتے تھے۔ سلائی کرنے والی سوئی کی ایجاد کے بعد لوگوں نے دھاگوں سے کپڑے سینے کا کام شروع کر دیا۔ اس ایجاد کے وقت سے اب تک سلے ہوئے کپڑے میں مختلف تبدیلیاں آ چکی ہیں بچوں، لیکن ساڑی، دھوتی، تہبند اور پگڑی کا استعمال آج بھی بغیر سلے ہوئے کپڑے کے طور پر کی جاتی ہے۔ دیکھے ہوں گے بچوں، جس طرح سے ہمارے ملک میں مختلف اقسام کی غذائی استعمال کی جاتی ہے، اسی طرح کپڑے کی بھی بہت زیادہ قسمیں موجود ہیں بچوں۔ آئیے کلیدی الفاظ، کوئی نئے الفاظ۔ روئی آپ جانے کی کھیتوں سے پراپت ہوتا ہے، کھیتوں میں اگایا جاتا ہے۔ کپڑا کیسی بنائی جاتی ہے؟ روئی سے نکال کے کیسے کرتے ہیں؟ پہلے ریشہ بناتے ہیں، اس کو تھوڑ تھار کے ریشہ بناتے ہیں، پھر ریشہ بنانے کے بعد دھاگا بناتے ہیں، دھاگا بنانے کے بعد کپڑے بن جاتے ہیں۔ کپڑا آپ نے جانا جو خریدتے ہیں بازار سے۔ ریشہ کسے کہتے ہیں؟ تو ریشہ روئی کو تھور کے بولتے ہیں، اس کو ریشہ بولتے ہیں۔ روئی کو تھورنے کے بعد وہ گھماتے ہیں اور گھماتے گھماتے کھینچتے ہیں تو ریشہ بن جاتا ہے بچوں۔ بندھائی جو
ایک دوسرے سے باندھتے ہیں بچوں۔ کتائی کیا کہلاتے ہیں؟ ریشہ کو تھورتے ہیں، ریشہ کو تھورتے ہیں اور تھور کے اس کو موڑتے ہیں تو کتائی ہو جاتی ہے۔ بنائی جو بنتے ہیں، جیسے سویٹر بنتے ہیں یا لوم میں ہمارا کپڑا بنا جاتا ہے۔ دھاگا، دھاگا کیسے بنا جاتا ہے؟ ریشے کو کتائی کرتے ہیں تو دھاگا بنتا ہے۔ چلیے آگے بچے پڑھتے ہیں۔ خلاصہ ہمارے سبق کا یہ ہے کہ کپڑا دھاگوں سے بنایا جاتا ہے اور دھاگے ریشوں سے بنایا جاتا ہے۔ کپڑا دھاگوں سے بنایا جاتا ہے اور دھاگے ریشوں سے بنایا جاتا ہے۔ ریشے یا تو قدرتی ہوتے ہیں یا پھر تالیفی کیمیکل ڈال کے بنائے جاتے ہیں۔ تالیفی کپاس، اون، ریشم اور جوٹ قدرتی ریشے ہیں، جبکہ نائلون اور پولیسٹر تالیفی ریشوں کی مثالیں ہیں۔ کپاس اور جوٹ جیسے ریشے پودوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ ریشوں سے دھاگا بنانے کا طریقہ کتائی کہلاتا ہے۔ ریشوں سے دھاگا بنانے کے طریقہ کو کتائی کہتے ہیں۔ دھاگوں سے کپڑا بنانے کے دو طریقے ہیں، ویننگ یا بننا یا نیٹنگ۔ مشقیں درجہ ذیل ریشوں کی درجہ بندی قدرتی اور تالیفی ریشوں کے تحت کیجیے۔ نائلون، بتاؤ نائلون قدرتی ہے کہ تالیفی؟ تالیفی ہے بچوں۔ اون، کپاس، ریشم یہ تینوں کیا ہیں؟ قدرتی ہیں، جو کھیتوں سے نکلتا ہے اس سے بنائے جاتے ہیں۔ پولیسٹر یہ تالیفی ہے، کیمیکل ڈال کے بنائے جاتے ہیں۔ جوٹ بھی قدرتی ہے۔ بتائیے کہ مندرجہ ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط؟ دھاگے ریشوں سے بنائے جاتے ہیں بچوں، صحیح ہے یا غلط؟ دھاگے ریشوں سے بنائے جاتے ہیں، جیسے یہاں نے ہم نے پڑھا، دھاگے ریشوں سے بنائے جاتے ہیں کتائی کر کے۔ صحیح ہے، یہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ کتائی ریشے بنانے کا عمل کہتے ہیں؟ نہیں بچوں، کتائی ریشوں سے بنانے کا عمل، ریشے بنتا ہے دوسرا کچھ کرتے ہیں۔ کپڑے بنانے کا عمل کو کتائی بولتے ہیں۔ نبولے کرتے ہیں اسے ریشہ کہتے ہیں۔ کتائی کپڑے دھاگے بنانے کا عمل کو کہتے ہیں۔ یہ غلط ہے بچوں۔ جوٹ ناریل کا بیرونی خول ہوتا ہے، یہ صحیح ہے، اوپر پڑھ سکتے ہیں۔ کپاس سے بیجوں کو علیحدہ کرنے کا عمل نبولے نکالنا کہلاتے ہیں۔ صحیح ہے، کپاس سے بیج کو علیحدہ کرتے ہیں، اس کو نبولے نکالنا کہتے ہیں۔ دھاگوں کی بنائی سے کپڑے کا ٹکڑا تیار کیا جاتا ہے۔ دھاگے کی بنائی سے کپڑے کا ٹکڑا تیار کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے بچوں، دھاگے سے کو بنتے ہیں تو کپڑا تیار ہوتا ہے۔ ریشم کے ریشوں پودوں کے تنے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے، جیسے اوپر ہم نے دیکھا پولیسٹر ایک قدرتی ریشہ ہے۔ غلط ہے، قدرتی نہیں، سناتی ہے یعنی تالیفی ہے۔ خالی جگہوں پر کیجیے۔ نباتاتی ریشے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ نباتاتی ریشے کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ کھیتوں، پودوں یا درختوں سے حاصل ہوتا ہے۔ نباتاتی ریشے کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ اوپر دے سکتے ہیں۔ حیوانی ریشے ہوتے ہیں، سے اون یا سویٹر یا جیسے ہمارے بنے ہوتے ہیں کمبل وغیرہ، وہ حیوانی ریشے ہوتے ہیں، کمبل بنے ہوتے ہیں یا کبھی سویٹر بنائے جاتے ہیں۔ پودے کے کن حصوں سے کپاس اور جوٹ حاصل ہوتی ہے بچوں؟ پودوں کے کن حصے سے کپاس اور جوٹ حاصل ہوتی ہے؟ تو پھول والے حصے سے، جو پودا جو پھوٹتا ہے، بیج کے ساتھ پھوٹتا ہے، یعنی پھول سے حاصل ہوتا ہے۔ ایسے دو چیزوں کے نام بتائیے جو کہ ناریل کے ریشوں سے بنائی جاتی ہے۔ رسی ناریل کے ریشوں سے بنائی جاتی ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سویٹر وغیرہ باریک کر کے اس سے بنایا جاتا ہے، یا ہمارے گھروں میں پیر پوچھنے کے لیے جو ہوتے ہیں اس سے بھی، وہ بھی ناریل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں کچھ۔
ریشے سے دھاگے بنانے کا طریقہ بیان کیجیے۔ بچوں، ریشے سے دھاگا کیسے بنتا ہے؟ اس کو کتائی کرتے ہیں اور کھینچتے لمبا کھینچتے ہیں اور اس کو موڑتے جاتے ہیں تو ریشے بن کے تیار ہو جاتے ہیں، یعنی دھاگے بن کے تیار ہو جاتے ہیں ریشوں سے کپڑوں تک۔ یہ آج ہمارا چیپٹر ختم ہوا، اس کا خلاصہ یہ تھا۔ آئیے ہم عملی کام کرتے ہیں۔ کسی نزدیک ہینڈ لوم یا پاور لوم پر جائیے۔ یہ کام کرنے سے آپ کو پورا سمجھ میں آئے گا۔ لوم پہ جائیے اور کپڑوں کی بنائی اور بندھائی کا مشاہدہ کیجیے۔ اپنے طریقے میں کسی ایسی فصل کے بارے میں پتہ لگائیے جس سے ریشے حاصل کیے جاتے ہیں، ان کا استعمال کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کپاس اور سوتی کپڑوں کا ایک اہم پیداکار بن چکا ہے، یعنی ہندوستان میں بہت پائی جاتی ہے۔ ہندوستان سے سوتی کپڑوں اور دیگر مصنوعات دوسرے ملک کو برآمد کیا جاتا ہے۔ پتہ لگائیے اس سے ہمیں کیا مدد ملتی ہے۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مشہور صوفی سنت اور شاعر کبیر ایک بنکر تھے، یعنی کپڑا بننے والے تھے۔ ان کی زندگی اور تعلیمات کے بارے میں جانکاری حاصل کیجیے۔ 5. آپ نے اپنے استاد محترم یا والدین کی نگرانی میں کپڑوں کے دھاگے کو شناخت کے عمل کو انجام دیجیے، یعنی پہچانیے کپڑے کس سے بنے جاتے ہیں۔ کسی کپڑے سے 6 سے 8 دھاگے کھینچ کر باہر نکالیے۔ دھاگے کے ایک سرے کو چمٹی کی مدد سے پکڑیے اور دوسرے سرے کو موم بتی کے لو کے اوپر رکھیے۔ لو کے اوپر موم بتی کے جو آگ ہوتے ہیں، اوپر شعلہ، اس کے اوپر موم بتی رکھنا ہے دھاگے کو۔ غور سے مشاہدہ کیجیے، کیا دھاگا سکڑ کر لوہے سے دور ہو جاتا ہے؟ لو سے دور ہو جاتا ہے، ان لو سے سکڑ جاتا ہے۔ کیا دھاگا پگھل جاتا ہے یا جل جاتا ہے؟ اس سے کس قسم کی بو آتی ہے؟ اپنے مشاہدات کو نوٹ کیجیے۔ کرنا ہے دھاگے کو لے کر آگ پہ دکھانا ہے۔ اگر یہ کپاس کے دھاگے ہیں تو یہ جل جاتے ہیں، پگھلتے یا سکڑتے نہیں۔ کیا اگر کپاس کے ہوں گے تو جل جاتے ہیں، سکڑتے نہیں۔ جلتے ہوئے دھاگوں سے کاغذ کے جلنے جیسی بو آتی ہے۔ ریشم کا دھاگا سکڑ کر لو سے دور ہو جاتا ہے اور جل جاتا ہے، یعنی آگ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن پگھلتا نہیں۔ اس میں سے بال کے جلنے جیسی بو آتی ہے۔ تالیفی دھاگے سکڑ جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں، یہ پگھلتے بھی ہیں اور پلاسٹک کے جلنے جیسی بو پیدا کرتے ہیں۔ تو بوجھو جانتا ہے کہ کپاس کے دھاگے جلنے کے دوران کاغذ کے جلنے جیسی بو پیدا کرتے ہیں، اور جاننا چاہتا ہے کہ کیا وہ یہ مان لے کہ کاغذ بھی پودوں سے بنایا جاتا ہے۔ جی ہاں، کاغذ بھی پودوں سے بنایا جاتا ہے۔ تو ایسے ہمارا چیپٹر نمبر 3 ختم ہوا، سبق نمبر 3 بچوں۔ تو اچھی طرح پڑھیے اور سمجھیے بچوں۔ بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لیے۔ لائک کیجیے، سبسکرائب کریے۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔